بھی دنیا میں اور بلکہ ساری دنیا میں کہوں، اور خود پیرزادہ جیسے خوبصورت شاعر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام سنائیں. آپ اور سامعین ایک دوسرے کے حوالے ہیں. بہت شکریہ حماد بھائی. اجازت میں چند اشعار سماعت فرمائیے. جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا ساماں ہے. جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا ساماں ہے. زندگی ہی کیا اب تو خواب تک پریشان ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا ساماں ہے. زندگی ہی کیا اب تو خواب تک پریشان ہے. زندگی ہی کیا اب تو خواب تک پریشان ہے. اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے. اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے. پھر بھی خلوتیں جامیں دور تک چراغاں ہے. اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے. پھر بھی خلوتیں جامیں دور تک چراغاں ہے. پھر بھی خلوتیں جامیں دور تک چراغاں ہے. ایک ہوائے بیتابی ہم کو لے اڑی ورنہ. ایک ہوائے بیتابی ہم کو لے اڑی ورنہ. بالوں پر کے پردے میں ہمت گریزاں ہے. بالوں پر کے پردے میں ایک ہوائے بیتابی ہم کو لے اڑی ورنہ. بالوں پر کے پردے میں ہمت گریزاں ہے. اور جستجوئے منزل تو پر سمیٹ بیٹھی ہے. جستجوئے منزل تو پر سمیٹ بیٹھی ہے. صرف خواہش پرواز اب فضا میں رقصاں ہے. جستجوئے منزل تو کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. جستجوئے منزل تو پر سمیٹے بیٹھی ہے. پر سمیٹے بیٹھی ہے. صرف خواہش پرواز اب فضا میں رقصاں ہے. اے خصال جاں سوزی جسم و جاں میں پنہا رہے. اے خصال جاں سوزی جسم و جاں میں پنہا رہے. غم زیاں رسیدہ ہے جس قدر نمایاں ہے. اے خصال جاں سوزی جسم و جاں میں پنہا رہے. غم زیاں رسیدہ ہے جس قدر نمایاں ہے. اور بے حسی کے سناٹے پھیلتے گئے اتنے. بے حسی کے سناٹے پھیلتے گئے اتنے. از دیار جسم و جاں روح تک بیاباں ہے. بے حسی کے سناٹے پھیلتے گئے اتنے. بے حسی کے سناٹے پھیلتے گئے اتنے. از دیار جسم و جاں روح تک بیاباں ہے. اور یاد یار خوش اوقات اور کچھ لہک لے تو. یاد یار خوش اوقات اور کچھ لہک لے تو. پھر تو حد امکان تک موسم زمستاں ہے. یاد یار خوش اوقات اور کچھ لہک لے تو. پھر تو حد امکان تک موسم زمستاں ہے. پھر تو حد امکان تک موسم زمستاں ہے. داروگیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں. روایت بھائی. داروگیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں. یہ زمین دامن ہے آسماں گریباں ہے. داروگیر وحشت میں داروگیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں. یہ زمین دامن ہے آسماں گریباں ہے. یہ زمین دامن ہے آسماں گریباں ہے. اور میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا
کیا کہنے ہیں؟ میں ہوں جب تلک باقی بہت اچھا ہے. یہ مکالمہ ہوگا، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ واہ 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 واہ. پڑھیں اسے. میں ہوں جب تلک باقی، پھر زائد کرے. واہ واہ. میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے. اور جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا ساماں ہے، زندگی ہی کیا اب تو خواب تک پریشان. بھائی پیرزادہ صاحب آپ سنائیں. میں پیش کرتا ہوں. بس جی میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، ترنم سے سنیے. حضرات یہ آپ کے حوالے، میں راستے سے ہٹا جا رہا ہوں، آپ ان کو سنییں گے. نہیں، میں پیش کرتا دل بھر ہوں. کے. ابھی سماعت فرمائیے. ہم بھی ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، سب ہیں. اگر یوں ہی لکھی گئی عداوتوں کی سرخیاں، اگر یوں ہی لکھی گئی عداوتوں کی سرخیاں، میرا لہو بھی رائے گا، تیرا لہو بھی رائے گا. اگر یوں ہی لکھی گئی عداوتوں کی سرخیاں، مطلب پیش کر رہا ہوں آج آپ. اگر یوں ہی لکھی گئی عداوتوں کی سرخیاں، میرا لہو بھی رائے گا، تیرا لہو بھی رائے گا. اگر یوں ہی لکھی گئی عداوتوں کی سرخیاں، سفر نصیبیوں کا ایک یہی صلہ بھی کم نہیں، سفر نصیبیوں کا ایک یہی صلہ بھی کم نہیں، کہ مشت خاک آرزو بکھر گئی کہاں کہاں، کہ مشت خاک آرزو سفر نصیبیوں کا ایک یہی صلہ بھی کم نہیں، کہ مشت خاک آرزو بکھر گئی کہاں کہاں. یہ آگ عشق کی ہے، اس سے مہلتیں طلب نہ کر. یہ آگ عشق کی ہے، اس سے مہلتیں طلب نہ کر، کہ دیر ہو گئی تو پھر دھواں 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 دھواں. دیر ہو یہ آگ عشق کی ہے، اس سے مہلتیں طلب نہ کر، کہ دیر ہو گئی تو پھر دھواں 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 دھواں. یہ آگ عشق کی ہے، اس سے مہلتیں طلب نہ کر، کہ دیر ہو گئی تو پھر دھواں 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 دھواں.
کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زخم آشنائیوں کے ہیں شمار مت کرو. یہ زخم آشنائیوں کے ہیں شمار مت کرو کہ عمر بیت جائے اور نہ ختم ہو یہ گنتیاں. کہ عمر بیت جائے اور نہ ختم ہو یہ گنتیاں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے میرے خدا تیرے مراسم ان سے کس طرح کے ہیں. میرے خدا تیرے مراسم ان سے کس طرح کے ہیں. وہ لوگ جو خدا بنے ہوئے ہیں زیر آسمان. وہ لوگ جو خدا میرے خدا تیرے مراسم ان سے کس طرح کے ہیں. وہ لوگ جو خدا بنے ہوئے ہیں زیر آسمان. وہ لوگ جو خدا بنے ہوئے ہیں زیر آسمان. آخری شعر کی زحمت دے رہا ہوں. پیمبران امن ہم کو قتل گاہ میں ملے. پیمبران امن ہم کو قتل گاہ میں ملے. بکھیرتے ہزار خوشگمانیوں کی دھجیاں. بکھیرتے ہزار خوشگمانیوں کی دھجیاں. اگر یوں ہی لکھی گئی عداوتوں کی سرخیاں. اگر یوں ہی لکھی گئی عداوتوں کی سرخیاں. میرا لہو بھی رائے گا تیرا لہو بھی رائے گا. بہت محبت آپ کی. سبحان اللہ نمایاں ہو رہی ہے. اور اس طرز ادا کو نمایاں کرنے میں جو سب سے اہم نام ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر بشیر بدر. ڈاکٹر بشیر بدر کئی کتابوں کے مصنف ہیں. بالخصوص ان کے شعری مجموعے خاص طور سے جو دو چار نام مجھے یاد ہے میں پیش کر دوں کہ اکائی، امیج، آمد، آسمان اور آس وغیرہ. یہ تو ان کے شعری مجموعے ہیں. اردو غزل پر آپ نے ریسرچ کیا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ بھی قابل مطالعہ ہے. ظاہر ہے کہ جدید غزل کے سارے تیور اس میں نمایاں ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر بشیر بدر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں اور دیکھیے کہ اردو شاعری، اردو غزل بالخصوص وہاں کس نہج سے نمایاں ہو رہی ہے. جناب ڈاکٹر بشیر بدر. شاعر بھائی کا بہت بہت شکریہ. حضرات، مجھے لفظ نہیں مل رہے ہیں ادا کرنے کے لیے. فسادات ہر طرف ہیں اور میں بھی اس کا ایک مظلوم کردار ہوں. لیکن اگر اس کے باوجود انسانیت اگر زندہ ہو میرے شعر میں تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے. دعوت دیں یا نہ دیں مگر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے، میری بات کو ذہن میں رکھیے گا. عرض کرتا ہوں کہ لوگ، میں دو چار شعر تحت میں پڑھوں گا اور پھر اگر آپ کو شعر چھو لیے
تو پھر میں ترنم میں پڑھوں گا. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. سنیے گا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. اسی مزاج کی غزل سے 4-5 شعر سنی. عرض کرتا ہوں کہ چمکار کر بلاؤ. عرض کیا ہے کہ میں آسماں کی شاخ پہ زندہ ہوں دوستو، میں آسماں کی شاخ پہ زندہ ہوں دوستو، چمکار کر بلاؤ پرندہ ہوں دوستو. چمکار کر بلاؤ پرندہ ہوں دوستو. دوستو میری ابھی تک میری آواز آپ کے دل کو نہیں چھو رہی. میں جب بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سن رہے ہیں تو پھر میں اسی طرح سننے لگوں گا. چمکار کر بلاؤ پرندہ ہوں دوستو، اب کے فساد نے مجھے یہ بھی بتا دیا، اب کے فساد نے مجھے یہ بھی بتا دیا، اب کے فساد نے مجھے یہ بھی بتا دیا، میں آدمی نہیں ہوں درندہ ہوں دوستو. اب کے فساد نے مجھے یہ بھی بتا دیا، میں آدمی نہیں ہوں درندہ ہوں دوستو. آپ تک خبر آ گئی تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے مرنے کی خبر پر میرے لیے دعائے خیر کی تھی، دعائے بخشش کی تھی. بہرحال شعر ملاحظہ اور اس میں زندگی بھر دیجئے. میں اور آپ کو بیداری چاہتا ہوں کہ اخبار میں خبر میرے مرنے کی چھپ گئی، اخبار میں خبر میرے مرنے کی چھپ گئی، میں چیختا رہا کہ میں زندہ ہوں دوستو. اخبار میں خبر میرے مرنے کی چھپ گئی، میں چیختا رہا کہ میں زندہ ہوں دوستو. میں چیختا رہا کہ میں زندہ ہوں دوستو. یہ شعر مخاطب میں جن سے ہوں وہ ہندوستان میں ہیں، فلسفوں کی بات ہے. پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ تم جن کے نیچے بیٹھ کے اوتار ہو گئے، تم جن کے نیچے بیٹھ کے اوتار ہو گئے، ان برگدوں کا میں بھی پرندہ ہوں دوستو. تم جن کے نیچے بیٹھ کے اوتار ہو گئے، ان برگدوں کا میں بھی پرندہ ہوں دوستو. اور حضرات اس سلسلے کا آخری شعر پڑھوں گا. اگر اس میں بات نکل جائے، شاعری نکل جائے تو نواز دیجیے گا. میرا یہ بالکل خبر صحیح ہے جو آپ نے پڑھی کہ بابری مسجد گری، اخبار میں صحیح ہے، شاید ٹی وی میں بھی صحیح ہو، لیکن جب تک بھی ایک آپ زندہ ہیں، یہاں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، دبئی میں نہیں، امریکہ میں نہیں، دنیا میں کہیں، اس وقت تک میرا جو نظریہ ملاحظہ فرمائیے کہ سچ یہ ہے میری بابری مسجد مجھی میں ہے، سچ یہ ہے میری بابری مسجد مجھی میں ہے، اور میں خدا کے فضل سے زندہ ہوں دوستو. حضرات میں ساری آپ کی محبتیں ان کی نظر کرتا ہوں جن کا آپ جشن منا رہے ہیں، جگناتھ آزاد. جگناتھ خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ بہتر انہوں نے نظم بابری مسجد کے گرنے پہ لکھی. یہ ساری آپ کی محبتیں، ان کی نظم پھر شعری پڑھتا ہوں میں کہ سچ یہ ہے میری بابری مسجد مجھی میں ہے، سچ یہ ہے میری بابری مسجد مجھی میں ہے، اور میں خدا کے فضل سے زندہ ہوں دوستو. حضرات 2 شعر میں اور سناؤں گا، اس کے بعد غزل بہت نوازی.
بہت نوازش. یہ ایک فلسفے کی بات ہے. جگن ناتھ میرے بڑے بھائی ہیں. مجھے یہ بات خدا گواہ ہے کہ میں بالکل متعصب آدمی نہیں ہوں, کسی قیمت پہ نہیں ہوں, مگر میں یہ اپنے ہندو بزرگوں سے پوچھنے گیا کہ موت آپ سے ہندوستان کا رشتہ, اپنے وطن کا رشتہ کیسے فوراً توڑ دیتی ہے. مثلا ہم مرتے ہیں تو قبر میں دفن ہوتے ہیں, آپ مرتے ہیں تو جلائے جاتے ہیں اور دریا میں بہا جاتے ہیں. دریا تو سمندر میں چلا جاتا ہے, سمندر دنیا میں چلا جاتا ہے, ہندوستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. شعر بنتا ہے وہ تو ملاحظہ فرمائیے کہ ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. دوسرے مصرے پہ داد چاہوں گا. آپ نواز رہے, ضرور نوازیے, مگر دوسرے مصرے کو کی حفاظت کیجئے کہ وہ شاعری ہے کہ ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں, قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں, قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں. اور دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا, دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا, مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. بشیر بدر صاحب, میں بشیر بدر صاحب سے گزارش کروں گا, پھر آئیے صاحب, لوگ سننے کے لیے مشتاق ہیں. میں ترنم میں پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ زندگی کے اور خوبصورت اور رومانی پہلو سامنے آئیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کی عزت افزائی کا. میرے دل کی راکھ کرید مت, اسے مسکرا کے ہوا نہ دے. میرے دل کی راکھ کرید مت, اسے مسکرا کے ہوا نہ دے. یہ چراغ پھر بھی چراغ ہے, کہیں تیرا ہاتھ جلا نہ دے. میرے دل کی راکھ کرید مت, اسے مسکرا کے ہوا نہ دے. یہ چراغ پھر بھی چراغ ہے, کہیں تیرا ہاتھ جلا نہ دے. ذرا دیکھ چاند کی پتیوں نے بکھر بکھر کے تمام شب. شاعری سنیے. ذرا دیکھ چاند کی پتیوں نے بکھر بکھر کے تمام شب, تیرا نام لکھا ہے ریت پر, کوئی لہر آ کے مٹا نہ دے. ذرا دیکھ چاند کی پتیوں نے بکھر بکھر کے تمام شب, تیرا نام لکھا ہے ریت پر, کوئی لہر آ کے مٹا نہ دے. میرے ساتھ چلنے کے شوق میں بڑی دھوپ سر پہ اٹھائے گا. میرے ساتھ چل, دوسرا مصرع دیکھیے گا. میرے ساتھ چلنے کے شوق میں
बड़ी धूप सर पे उठाएगा, तेरा नाक नक्शा है मोम का, कहीं गम की आग घुला न दे, तेरा नाक नक्शा है मोम का। हज़रत आपने बुला ही लिया तो मैं असल में गज़ल पढ़ते वक्त मेरे जहन में 2 गज़लें हैं जो आपको सुनानी थी, तो मैं सुनाऊंगा तो एक ही गज़ल यानी 2 गज़लों के आधे आधे शेर सुना दूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ। मुसाफिर के रस्ते बदलते रहे, मुसाफिर के रस्ते बदलते रहे, मुसाफिर के रस्ते बदलते रहे, मुक़द्दर में चलना था चलते रहे, मुक़द्दर में चलना था चलते रहे। अब यहाँ से सुनिएगा, मौजू आप बहुत सामने का है कि मर्द बगैर औरत की दुआओं के, चाहे वो माँ की दुआ हो या शरीक ज़िंदगी का कांधे पे हाथ हो, कभी मर्द कामयाब नहीं हुआ। इसको शेर में मैं कहता हूँ, मुलादा फरमाइए। मुसाफिर के रस्ते बदलते रहे, कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पाँव शोलों पे चलते रहे, मेरे कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पाँव शोलों पे चलते रहे, मेरे रास्ते में उजाला रहा, मेरे रास्ते में उजाला रहा, मेरे रास्ते में उजाला रहा, दिए उसकी आँखों के जलते रहे, दिए उसकी आँखों के जलते रहे। सुनिए गज़ल का शेर जी पढ़ रहा हूँ, आपका हुक्म है मैशर साहब का। मेरे रास्ते में उजाला रहा, मेरे रास्ते में उजाला रहा, दिए उसकी आँखों के जलते रहे। शेर सुनिए कि वो क्या था जिसे, वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, मगर उम्र भर हाथ मलते रहे, मगर उम्र भर हाथ। वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, मगर उम्र भर हाथ मलते रहे। शेर सुनिए आखिरी शेर कि मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, किराए के घर थे बदलते रहे, मोहब्बत दावत वफा बेरुखी,
किराए के घर थे। बस इजाजत है। मैं वैसे ही अखलाकन पूछ रहा था। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ मेरा जी चाह रहा है 2 गज़लें सुनाने का। नई गजल सुना दें आप। आप उससे अच्छी गजल सुन लीजिए। अगर अच्छी ना हो तो मतलब ये कह रहे हैं पैसे वापस, पैसे यहाँ मिले किसे हैं? हम आपका मुशायरा पढ़ रहे हैं, यहाँ पैसे कहाँ? पैसे दे के पढ़ रहे हैं भाई। थोड़ा सा माफ कीजिए, मेरी आदत है कि मैं एक गजल के दूसरे गजल में के मूड को बदलने के लिए ऐसी बातें कर लेता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। अब शेर सुनिए इसमें। तुझे भूल जाने की कोशिशें, सुनिएगा इसमें देखिए काफी कितने गैर गजलियां हैं और अल्लाह का शुक्र है कि गजल कितनी गजल है। मुलाजा फरमाइए, मुलाजा करें। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी। तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई। तेरी याद शाखे गुलाब है। शेर सुनिए, बहुत नवाजिश। मेरी दास्तां का उरूज था, मेरी दास्तां का उरूज था, तेरी नर्म पलकों की छाँव में। सुनिएगा शेर। कुमार भाई, अंदर भाई, आधा था। मेरी दास्तां का उरूज था, तेरी नर्म पलकों की छाँव में। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। और सुनिए। कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। न कभी हमारे कदम बढ़े। आखिरी शेर, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। आखिरी शेर मज़ा फरमाइए, बहुत नवाजिश। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। तेरे हाथ से
تیرے ہاتھ سے میرے ہونٹ تک وہی انتظار کی پیاس ہے. واہ واہ. تیرے ہاتھ سے میرے ہونٹ تک وہی انتظار کی پیاس ہے. میرے نام کی جو شراب تھی کہیں راستے میں چھلک گئی. میرے نام کی واہ واہ ماشاء اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اہم شخصیت ہیں. آپ اگر آپ کے مطالعے سے گزری ہوں گی 5 مجموعے ان کی شاعری کے شائع ہو چکے ہیں. آگ میں پھول، مٹی کا قرض، تشنگی کا سفر، ہارون کی آواز، حرف حرف روشنی، یہ تمام یعنی یہ مجموعے ہیں. یہ ایک زندگی لگتی ہے اس میں. کتنا زبردست کام ہے. پھر یہ کہ نثر میں بھی تنقیدی مضامین، شخص و عکس اور شیخ ایاز کی فن اور شخصیت پہ. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. میں بسط عزت و ادب نام پکارتا ہوں جناب حمایت علی شاعر کا. جناب حمایت علی شاعر. شکریہ. وہاں جائیں. اچھا اوہو معافی چاہتا ہوں. کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں ہیں کہ مجھے یہاں سے پڑھنا. ویسے یقین مانیے اس تم سے ملا ہوں تو یہ کھلا، مدت کے بعد تم سے ملا ہوں تو یہ کھلا، یہ وقت اور فاصلہ دھوکہ نظر کا تھا. مدت کے بعد تم سے ملا ہوں تو یہ کھلا، یہ وقت اور فاصلہ دھوکہ نظر کا تھا. چہرے پر عمر بھر کی مسافت رقم سہی، چہرے پر عمر بھر کی مسافت رقم سہی، دل کے لیے تمام سفر لمحہ بھر کا تھا. چہرے پہ عمر بھر کی مسافت رقم سہی، دل کے لیے تمام سفر لمحہ بھر کا تھا. آپ جانتے ہیں میں 3 مصروں میں بھی کچھ باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہوں جسے ثلاثی کے نام سے لوگ جانتے ہیں. تو 2-3 ثلاثیاں ایسی پیش کروں جو اسی فضا کو لے کر آگے چلے کہ دیکھ کر اس کو میں سناؤں گا ترنم بھی، لیکن یہ 3 مصرے کہاں ترنم کے متحمل ہوں گے. 3 مصروں میں خیال کو سمیٹ لینے کی کوشش ہے یا ایک احساس کو شعر بنا دینے کی کوشش ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں 4 مصروں کی ربائی ہوتی ہے، عموماً خطا بھی 4 مصروں کا لکھا جاتا ہے. 3 مصروں کی وحدت نسبتاً کم قائم ہوئی ہے. تو یہ تھوڑی سی جرت میں نے کی ہے اور شاید کسی حد تک قابل قبول ہو کہ دیکھ کر اس کو اور کیا دیکھوں. توجہ فرمائیں. دیکھ کر اس کو اور کیا دیکھوں، اب تو یوں بس گیا ہے وہ مجھ میں. دیکھ کر اس کو اور کیا دیکھوں، اب تو یوں بس گیا ہے وہ مجھ میں، جب بھی دیکھوں تو آئینہ دیکھوں. دیکھ کر اس کو اور کیا دیکھوں، اب تو یوں بس گیا ہے وہ مجھ میں، جب بھی دیکھوں تو آئینہ دیکھوں. یا ایک اور ثلاثی سنا دوں کہ میں ہوں اپنے نشے میں کھویا ہوا، میں ہوں اپنے نشے میں کھویا ہوا، آنکھ کیسے کھلے، آنکھ کیسے کھلے کہ میٹھی نیند. میں ہوں اپنے نشے میں کھویا ہوا، آنکھ کیسے کھلے کہ میٹھی نیند،
जेर मिजगा है कोई सोया हुआ, क्या कहना आँख कैसे खुले सुभान अल्लाह कि मीठी नींद, जेर मिजगा है कोई सोया हुआ। फिर ये इनायत कीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं हूँ अपने नशे में खोया हुआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँख कैसे खुले कि मीठी नींद, जेर मिजगा है कोई सोया हुआ। और एक छोटी सी नज़्म सुना दूं। बहुत दिनों बाद आया हूं, पता नहीं आपको याद भी थी या नहीं, और मैंने सुनाई भी थी या नहीं, मुझे याद नहीं। लेकिन कभी कभी आदमी अपने आप से मुखातिब होता है और बहुत से कुछ इंकिशाफात उस पर होते हैं, तो वो पेश कर दूं कि इस नज़्म का उन्वान है आईना दर आईना। आईना दर आईना। मुझे याद नहीं कि मैंने यहाँ पहले कभी सुनाई है या नहीं। सुनाई है तो नहीं, फिर कोई और नई नज़्म सुनाता हूँ। सुना दो। अच्छा, मैंने यूँ सोचा कि मुझे भी अच्छी लगती है बाज़ औक़ात अपनी कि इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था। इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था, अल्फाज में तरंग न लहजा दबंग था। अल्फाज में तरंग न लहजा दबंग था, एक सोच थी कि बिखरी हुई खालो खत में थी। सुभान अल्लाह एक सोच थी कि बिखरी हुई खालो खत में थी, एक दर्द था कि जिसका शहीद अंग अंग था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दर्द था कि जिसका शहीद अंग अंग था, एक आग थी कि राख में पोशीदा थी कहीं। एक आग थी कि राख में पोशीदा थी कहीं, एक जिस्म था कि रूह से मसरूफ जंग था। क्या कहना एक जिस्म था कि रूह से मसरूफ जंग था। मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये? मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये? उसने कहा कि उम्र रवां की अता है ये। मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये? उसने कहा कि उम्र रवां की अता है ये। मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है। मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है। उसने कहा कि फिक्र नजर की सजा है ये। मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है। उसने कहा कि फिक्र नजर की सजा है ये। मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूं। मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूं। उसने कहा कि आईना रखा हुआ है। क्या कहना मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूं। उसने कहा कि आईना रखा हुआ है ये। देखा तो मेरा अपना ही अक्से जली था वो। देखा तो मेरा अपना ही अक्से जली था वो शख्स मैं था और हिमायत अली था वो। वो शख्स मैं था और हिमायत अली था वो। जी अच्छा जी, तरन्नुम मुझे एक अपने बुजुर्ग की और मुशायरे की याद आ गई, वो भी सुना दूं कि हम वो खुश नसीब हैं कि अपने बुजुर्गों के साथ कभी कभी शेर पढ़ने का मौका नसीब हुआ। तो हज़रत एहसान दानिश, आप लोग तो नहीं जानते, जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं कि उनकी आवाज़ में कैसा सहर था। सारा हिंदुस्तान यानी प्री पार्टीशन डेज में और बाद में जब पाकिस्तान के बाद खैर वो खासे ज़ईफ़ हो चुके थे, लेकिन बड़ी खूबसूरत आवाज़, तरन्नुम भी बहुत आला था। तो एक बार पाकिस्तान में हम को सादत हासिल हुई, मुशायरे में शरीक रहे उनके साथ, और एहसान साहब ने अपनी नज़्म शुरू की जिसका पहला शेर ये था कि दोस्तों शायर दादार से क्या चाहते हो? तो आवाज़ आई तरन्नुम। तो वो शायर नादार भी अभी तरन्नुम पेश करेगा यकीनन, लेकिन एक शेर तबर्रुकन हज़रत एहसान दानिश का भी सुना दूं जो हम सब की शायद तर्जुमानी करे और उनकी शख्सियत की यकीनन भरपूर और सच्ची तर्जुमानी इसी शेर से होती है कि मेरे इफलास ने खाई नहीं दौलत से शिकस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इफलास
ریاض نے کھائی نہیں دولت سے شکست، اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو؟ اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو؟ یہ احسان دانش صاحب کا شعر آپ تک پہنچایا۔ ہمارے دوست پیرزادہ قاسم ایک نظم کی یاد دلا رہے ہیں، بہت چھوٹی سی نظم ہے، اگر میری بات انہوں نے رکھی تھی تو میں بھی چھوٹی سی نظم آپ تک سنا دوں۔ ویسے یہ میرا یقین ہے کہ آپ تک یہ بھی شاید پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، لیکن بہرحال مجھے معاف کر دیں۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے، اس کا عنوان ہے جواب، ایک تمثیل ہے، 4-5 مصرے ہیں، اور دیکھیے اس میں میں نے شاید کوئی بات کہنے کی کوشش کی ہو اور کامیابی ہو کہ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ، سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر۔ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر، کہنے لگا کون ہے اب اس کا پاسباں، کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسباں، میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر، میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات، میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات۔ اور آخری شعر ہے کہ سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا، سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔